بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناول ہے یا الہی، رائٹ کیا ہے ڈاکٹر سلمان شکور کمبو، باب اول قسط نمبر 22۔ یونیورسٹی کے تمام طلباء بسوں میں سوار ہو چکے تھے۔ سب طلباء نے اپنے سامان بسوں کی چھتوں پر رکھا ہوا تھا۔ طلباء سب بسوں میں سوار تھے۔ بسوں کے اندر جالم بھی کافی دلچسپ تھا۔ مومن جب بس کے آگے والی نشستوں میں بیٹھا تھا، کھڑکی کے ساتھ ہی۔ بس میں ہر کسی کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کھڑکی کے سارے بیٹھے تاکہ باہر کے نظارے سے لطف اٹھا سکے۔ مومن بھی اسی لیے کھڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ سمیر بیٹھا ہوا تھا۔ باقی بس 6 طلباء سے بھرپور تھی۔ کوئی بیٹھا سینڈوچ کھاتے ہوئے ناشتہ کر رہا تھا تو کوئی اپنے دوست سے چہل مگوئیاں میں مصروف۔ کوئی چائے کی چسکیاں لے رہا تھا تو کوئی کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا۔ آخر بسوں کے چلنے کا وقت آ پہنچا۔ بس طلباء کی تعداد کو گنا گیا اور طلباء کا جائزہ لیا گیا تو ایک بات نے انتظامیہ کو پریشان کر دیا، کیونکہ جو طلباء یونیورسٹی سے نکلے تھے وہ بسوں پر بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک طلبہ کم تھی اور وہ تھی ہیرا، شہر کی سب سے مشہور بزنس مین کی بیٹی ہیرا۔ ہیرا کہاں ہے؟ ہجوم میں ایک عجیب سی الجھن پیدا ہو گئی تھی۔ ہر کوئی ہیرا کے لیے فکر مند ہونے لگا تھا۔ یار ہیرا کچھ دیر پہلے میرے ساتھ تھی، ایک لڑکی دوسری لڑکی سے کہہ رہی تھی۔ ہیرا ابھی کچھ دیر پہلے مجھ سے ملی تھی اور ایک اور لڑکی اپنی 3 دوستوں سے مخاطب تھی۔ میں نے دیکھا تھا ہیرا کو جب وہ کار سے اتر رہی تھی۔ ایک لڑکا اپنی دوست سے کہہ رہا تھا، جس کو جو یاد تھا وہ وہی کہے جا رہا تھا۔ سبھی فکر مند تھے ہیرا کے لیے۔ اگر ہیرا کے ابا کو پتہ چلا تو سادہ کے تو ہاتھ پیر پھولنے لگے، کیونکہ ہیرا کے والد شہر کے مشہور بزنس مین تھے، اور اگر ہیرا اپنی بیٹی کی گمشدگی کا معلوم پتہ چلا تو وہ یونیورسٹی اور یہاں کے استادہ کو بھی خاطر میں نہ لاتے۔ تمام طلباء بسوں سے نکل آئے تھے اور یونیورسٹی میں دوبارہ داخل ہو گئے تھے۔ سب بہت پریشان تھے اور ہیرا کو ڈھونڈنے میں مصروف تھے۔ مہوش کو بیت الخلاء کی حاجت ہوئی تو لیڈیز ٹوائلٹ کی طرف چلی گئی، مگر لیڈیز ٹوائلٹ کے گیٹ پر جوں ہی پہنچی تو حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ وہاں گیٹ کے بالکل سامنے زمین پر ہیرا بے سد پڑی تھی۔ وہ ملنگ نکلتے سورج کو دیکھ رہا تھا اور اسے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ سورج کی کرنیں آسمان کی بلندیوں کی زمین کی طرف آتی تو وہ ملنگ ہاتھ بڑھا کر انہیں تھامنے کی کوشش کرتا، مگر روشنی اور محبت ایک جیسی ہی ہوتی ہے، دکھائی تو دیتی ہے مگر ہاتھ نہیں آتی، نہ ہی روشنی نہ ہی محبت۔ وہ ملنگ بھی ایسی ہی روشنی کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، مانو جیسے یہ اس کی محبت ہو، جسے پانے کی وہ کوشش کر رہا ہو۔ جب بھی وہ روشنی اس کے ہاتھ پر پڑتی تو وہ خوش ہو کر ہنسنے لگتا، مگر یہ روشنی صرف اس کے ہاتھ پر پڑتی اور اسے محسوس نہ کر پاتا تو وہ رونے لگتا، چیخنے لگتا۔ وہ دربار کے ذہن میں کھڑا تھا جہاں اور بھی کافی ملنگ بیٹھے تھے۔ کوئی بیٹھا سگریٹ کی کش لگا رہا تھا تو کوئی منہ سے دھنے نکال کر اپنے جی کو خوش کر رہا تھا۔ وہ ملنگ پھر روتا ہوا ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا اور درخت کی شاخوں کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ چہچہاتی چڑیاں اسے دکھائی دی جو میٹھے نغمے گا رہی تھی۔ وہ چڑیوں کی آواز سننے لگا، مانو جیسے چڑیوں کی گیتوں سے اسے سرور مل رہا ہو، اور اس سرور میں وہ ہنستا ہی چلا جا رہا تھا۔ پھر وہ چہچہاہٹ سنتے ہوئے اس نے آنکھیں میٹ لیں۔ زینت گھر کے صحن میں بیٹھی صبح کی شاندار روشنی میں اخبار پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس نے ہائی لائٹر پکڑ رکھا تھا جس سے وہ اخبار کنگال کر رہی تھی، اور جہاں کہیں سے نوکری کا اشتہار نظر آتا اسے ہائی لائٹ کر لیتی۔ اسے ابھی تک کوئی فائدہ مند نوکری نہیں نظر آئی۔ زینت نے مایوسی سے کہا اور اپنے ماتھے پر آتا پسینہ صاف کیا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اگر کوئی اچھی جاب نہیں مل رہی تو کیا ہوگا؟ میں اور بھائی کیسے گزارا کریں گے؟ کیسے؟ زینت نے مایوسی سے کہا اور اخبار بند کر دیا۔ اسے آگے پڑھنے کو تو دل ہی نہیں کر رہا۔ کیا کروں؟ زینت کی آنکھ سے آنسو نکلا۔ پھر اس نے غصے سے اخبار کو سامنے زمین پر پھینک دیا۔ مگر بعض اوقات تقدیر کچھ کھیل کھیلا کرتی ہے، جو چیز آپ بیکار سمجھتے ہو وہی آپ کے لیے بہت بڑا فائدہ لے کر آتی ہے۔ اخبار جو ہی زمین پر گرا تو اڑتے ہوئے زمین پر بکھر گیا اور ایک صفحے پر زینت کی نظر پڑی جو سامنے آ گیا تھا۔ اس صفحے پر لکھا تھا، حساب کتاب کے لیے 14ویں جماعت پاس انسان کی ضرورت ہے۔ زینت نے پڑھا، آنکھوں میں سے نکلتے آنسو فوراً چمک اٹھے، امید کی ایک کرن آنکھوں میں باہر آئی۔
जीनत ने वो अखबार उठाया और इस सफ़े को पढ़ना शुरू कर दिया। एक होटल में हिसाब किताब के लिए इन्हें ज़रूरत थी और तलीम 14वीं पास रखी गई थी। जीनत ने भी ग्रेजुएशन कर लिया था और MSc शुरू कर रखी थी। मम ये जाकर कर सकती हूँ, मुस्कुराते हुए जीनत ने कहा। मैं आज ही यहाँ जाऊँगी, जीनत ने पता देखते हुए कहा और फिर इनका कॉन्टैक्ट नंबर मिलाने लगी। हीरा को यूनिवर्सिटी की इंतजामिया अस्पताल ले गई थी। 2 घंटे बाद हीरा को होश आ गया था। ज़्यादा ज़हनी परेशान के बाइस वो बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने इतला की थी कि हीरा को होश आई तो सादा इससे मिलने गए तो हीरा ने सख्ती से मना किया कि इसकी इस हालत के बारे में इसके घर इतला ना की जाए। हीरा की ज़िद पर अमल किया गया। टूर भी लेट हो गया था। अब ये टूर दोपहर को रवाना होना था। अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल के स्पीकर से आवाज़ आई तो जीनत मतवज्जा हुई। वालेकुम सलाम। जीनत ने लचते होंठों से जवाब दिया। जी फरमाइए। मोबाइल से आती आवाज़ किसी औरत की थी। एक्चुअली मैं अखबार में आपका ऐड देखा था आपके होटल का, इस सिलसिले में बात करना चाहती थी, जीनत ने हकचाते हुए कहा। जी पूछिए, हम आपको सुन रहे हैं, फ़रीक मुहातब ने कहा। मैं वो जॉब करना चाहती हूँ। जीनत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। आज से पहले कभी इसने किसी कंपनी वाले से बात नहीं की थी और इसलिए इसे बात करने की ज़्यादा तमीज़ ना थी कि कौन सी बात कब करनी। ओके मैम, आप इंटरव्यू के लिए आ जाइएगा, बाकी इन्फॉर्मेशन में आपको इंटरव्यू डे ही मिलेगी। फ़रीक मुहातब ने खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन काट दिया। जीनत इंटरव्यू लफ्ज़ सुनकर बहुत नचका गई। मैं इंटरव्यू दूंगी, वे खुद को तसल्ली देने लगी। फिर शुक्राने के नवाफिल अदा करने के लिए अंदर चली गई। चौधरी हमायूं से क्लैन के घर में आज रौनक लगी थी। देगे पक रही थी, शिकंजे तने हुए थे और गांव के लोग जोक दर जोक चौधरी के डेरे में आ रहे थे। आज की इस तकरीब के 2 मकासद थे, क्योंकि इसने अपने बेटे का नाम रखा था और दूसरा देनू की ज़मीन पर इसका नया डेरा बन गया था। गांव के लोगों के लिए चौधरी से अपना माल वापस लेने का इससे बेहतर और कौन सा मौका था। इससे वो अपना लूटा हुआ हक वापस ले सकते थे। इसलिए वह चौधरी के यहाँ तकरीब जोक दर जोक जा रहे थे ताकि वो खाना खाकर अपना खोया हुआ माल हड़प सके। दोपहर के वक्त हीरा की तबीयत बेहतर हो गई थी और अब टूर ने दोबारा रवाना होना था। हीरा को साथ जाने से मना किया गया, मगर हीरा ने इनकार कर दिया। आखिर उस्तादा को भी साथ ले जाने के लिए मुतफिक हो गई। चनाचा सफ़र का आगाज़ हुआ। बसें शहर से गुजरती हुई देहात में जा पहुंची। बाहर खूबसूरत खेत खिलान थे, नदी नाले थे, पेड़ पौधे थे जो लम्हा बार आँख को देखते मगर अगले लम्हे पीछे रह जाते, आँख में ठहर ही ना पाते। शाम का भरता हुआ धुंधलिका भी था। बाहर खूबसूरत नज़ारा था। इस खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए फ़ोटोशूट के लिए एक जगह बस रोक लेगी। तमाम तलबा बसों से निकले और नज़ारे से हज़ उठाने लगे। कुछ ने अपने दोस्तों के साथ सेल्फियाँ बनवाना शुरू कर दी तो कुछ ने फ़ोटोशूट शुरू कर दिया। मोमन भी एक खिलान के बीच खड़ा हो गया और फलक की तरफ देखने लगा, जैसे इस फलक के बीच मौजूद इस हंसी को पहचानने की कोशिश कर रहा और समीर मोमन की तस्वीर उतारकर इसे कैमरे की आंख में बंद करने लगा। हीरा एक दरख्त के नीचे बैठकर सबको देखने लगी। इसका दिल बोझल सा हो रहा था। हवाओं में सांस लेने से एक अजीब सा एहसास होने लगा था, एक बहुत ही अजीब सा एहसास, कुछ जाना पहचाना सा एहसास। हीरा को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब एहसास है। अजीब सी बेचैनी थी मन में। इर्द गिर्द खेत ही खेत थे। वो इन सब खेतों में नजरें दुराई जा रही थी कि अपनी बेचैनी को ख़त्म करे, मगर मन मचल रहा था। अचानक दूर कहीं खेतों में से मगरब की अजान की आवाज़ आई। न जाने क्यों हीरा के दिल में वो मस्जिद देखने का एहसास उभरा। इन खेतों के बीच भी कोई मस्जिद हो सकती है, इसने अजीब बेचैनी से कहा। अजान की आवाज़ से लगता है कहीं करीब ही होगी। हीरा ने खड़े होकर कहा, ऐसा करती हूँ, मस्जिद जाकर देखती हूँ और वहाँ से पानी भी भर लूँगी। मेरी वाटर बोतल में पानी ख़त्म हो गया है। हीरा ने हाथ में पकड़ी पानी की बोतल की तरफ देखा और फिर अजान की आवाज़ का ताक़ब करने लगी। या अल्लाह मेरे मालिक, मेरी ज़िंदगी है कि ठहरी हुई है, इसमें कोई हरकत ही नहीं है। मैं खुद इस रोज़मर्रा से उकता हो गई हूँ। सूरज निकलता है, मैं उठती हूँ, अपने वजूद को देखती हूँ, अजीब कोफत होती है मुझे, मगर खुद को संभालती हूँ और दिन का आगाज़ करती हूँ। ये दिन यूं ही मेरा खुद को संभालने में गुजर जाता है और सूरज गुरूब हो जाता है। सूरज निकलने से लेकर डूब जाने तक इस कायनात में बहुत तब्दीलियाँ आती हैं, मगर मेरी ज़िंदगी तो रुकी हुई किसी दरिया की तरह, कोई हरकत, कोई लग्ज़श ही नहीं है। हीरा शाम की नमाज़ पढ़ रही थी घर के सहन में और नमाज़ पढ़कर दुआ कर रही थी। मेरी ज़िंदगी इस बुसीदा चट्टान जैसी हो गई है जिस पर मसरत व शादमानी की कोई भी जरी चूटी उगना गवारा नहीं करती, या फिर इस झाड़ी की तरह जिस पर खुशी के पत्ते फूटने नहीं चाहते, या इस पुराने जोहर जैसे जिसका पानी
بے تحاشا گندا ہو چکا ہے اور اب اس کا کوئی معنی ہی نہیں رہا۔ میرے اللہ، خالہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کو حرکت دوں، لغزش دوں، اس بے سودہ سی زندگی کو رونق دوبالا، مگر کیسے دوں؟ کیا یہ دنیا مجھے تسلیم کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ مجھ جیسی ناپاک لڑکی کو یہ دنیا تسلیم نہیں کرے گی۔ میں کیا کروں میرے اللہ؟ یا الہی میرے لیے کوئی راہ نکال۔ میں ہوں بے بس اور بے آسرا، تو ہی دکھا کوئی راہ دے، میری ذات بکھری ہے ہر جگہ، سمیٹ میرا ہر ذرا دے، تو ہی تو میرا ہے نگہباں، یا الہی یا الہی۔ ہیرا چلتی ہوئی کھیتوں کے بیچ بنی پگڈنڈی سے گزرتی ہوئی آخر اس مسجد کے سامنے پہنچ ہی گئی۔ جو وہ قریب جا رہی تھی اس کے قدم بھاری ہوتے گئے، عجیب سا احساس بڑھتا چلا جا رہا تھا، مگر پھر بھی وہ قدم اٹھاتی ہوئی مسجد تک جا پہنچی۔ یہ مسجد کوئی دربار لگتی تھی، ایک چھوٹا سا دربار کے دروازے پر کچھ ملنگ بیٹھے تھے، جھولی پھیلائے، جنہیں دربار میں آتے جاتے لوگ چندہ دے رہے تھے۔ ہیرا کو ایک عجیب سا احساس دربار کے حرف کھینچنے چلے جا رہا تھا۔ وہ واپس جانا چاہ رہے تھے، مگر اس کے قدم خود بخود چلے جا رہے تھے۔ وہ دربار میں داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر بہت عجیب تھا۔ بڑا سا صحن تھا جس میں پودے بھی لگے ہوئے تھے، اور سامنے کافی دور ایک حجرہ تھا جہاں اس دربار میں مقبرہ تھا۔ صحن میں کافی ملنگ تھے اور ان کے کافی لوگ بھی تھے۔ کچھ لوگ ان ملنگوں سے دعائیں کرا بھی رہے تھے۔ ہیرا یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ آج پہلی بار کسی دربار میں آئی تھی۔ کچھ ملنگ جھوم رہے تھے، گھوم رہے تھے، کچھ قوالی پر رقص کر رہے تھے۔ ہیرا ایک جگہ بت بنی سب دیکھنے لگی۔ وہ ملنگ شام کے اس پل مقبرے کے سامنے والی منڈیر پر بیٹھا شاپر میں سے چاول کھا رہا تھا۔ وہ جنگلیوں کی طرح چاول کھانے میں مصروف تھا، کبھی ایک ہاتھ سے کھاتا تو کچھی دونوں ہاتھوں سے کھانے لگتا۔ جلد ہی اس نے چاول مکمل کھا لیے اور پھر وہ اٹھا اور گہری سانس لی۔ آج فضا میں کچھ نیا تھا، کچھ بہت ہی جلد اچھا تھا اس کے لیے جس نے اس کی روح کو تر و تازہ کر دیا تھا۔ ایک عجیب احساس، ایک خوبصورت اور انمول احساس۔ وہ یکدم ہنس دیا، اس کا چہرہ جگمگا اٹھا، ایک دم اس کے وجود میں اتنی توانائی آ گئی تھی جیسے گلشن میں بہار آ گئی ہو۔ وہ خوش ہوتا ہوا ایک طرف دوڑنے لگا۔ وہ بکتا چلتا دربار کے مین گیٹ کی طرف آ گیا۔ سامنے سینڈ سے گزرتے ہوئے وہ ہیرا سے جا ٹکرایا۔ ہیرا کی کسی ملنگ سے ٹکرائی تو زمین پر جا گری۔ ہیرا چلائی اور پھر زمین سے اٹھنے کی کوشش کی۔ وہ ملنگ ہیرا کی طرف بڑھا، اسے زمین سے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ جو ہی اس نے ہیرا کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ہیرا اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ بھرے بال، دھاری مونچھیں جو گرد سے اٹھے ہوئے تھے، پھٹے کپڑے، مگر اس سب کو چھوڑ کر ہیرا کی نظر تو اس ملنگ کی آنکھوں میں ٹک کر رہ گئی۔ اس ملنگ نے بھی جب ہیرا کی طرف دیکھا تو ایک دم ساکت رہ گیا۔ نیچے گرنے کے باعث ہیرا کا منہ اس کے دوپٹے کی زد میں آ گیا تھا، مگر اس کی آنکھیں ابھی بھی باہر تھی جنہیں وہ ملنگ بدستور دیکھے جا رہا تھا۔ میری آنکھ ٹھہری ہوئی ہے، میرا دل رکا ہوا ہے، میری زبان تسبیح پڑھ رہی ہے، میرا سر جھکا ہوا ہے، تیری تحلیق کا اثر ہے۔ سبحان یا الہی یا الہی، تو ہے کہاں یا الہی یا الہی۔ حجاب ہے تو حجاب ہے تو، اے عشق میرے تجھ پہ پردے بتیرے، تیرا دیدار کٹن بند کتاب ہے تو، پھر بھی نہ ہٹو رستے سے تیرے، یہ آنکھ تجھے نہ کر سکے آفشاں یا الہی یا الہی، تو ہے کہاں یا الہی یا الہی۔